ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग रोक दी है। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासरे अरसाल कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज और आरओज की जारी 3 रोजा ट्रेनिंग रोकी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर यह इकदाम किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 11 दिसंबर का जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन के इल्तिवा का जवाब नहीं बन सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आरओज डीआरओज की ट्रेनिंग रोकना दुरुस्त फैसला नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले भी इलेक्शन इल्तिवा की कोशिश कर चुका है। हम पहले दिन से बर वक्त इंतखाबात के हामी हैं। हमारा मुतालबा यही है कि रिटर्निंग अफसर जुडिशल अफसरान और अदलिया से लिए जाएं, ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं। कमीशन के नोटिफिकेशन से जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होना था आरओज और डीआरओज को, उसको सस्पेंड किया गया है, जिसके साथ ये खदशा पैदा होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन अब 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करा रहा। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। आज शेड्यूल आना चाहिए था। किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। हमारा मुतालबा पहले दिन यही रहा है कि रिटर्निंग अफसर को जो जुडिशल अफसर है, सेशन जजेस और सिविल जजेस, उनसे लिए जाए। पिटीशन फाइल करने का बिल्कुल मकसद नहीं था कि इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन में ताखीर हो रही हो हो सकता है हम पिटीशन वापस ले लें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं ताखीर से स्टे ऑर्डर आया, मुझे भी लग रहा है कि इलेक्शन में ताखीर होगी। स्टे ऑर्डर को खत्म होना चाहिए ताकि इलेक्शन में किसी किस्म की ताखीर ना हो। बिल्कुल ये इरादा नहीं है या कोई इंटेंशन या मकसद नहीं था पिटीशन फाइल करने का कि इलेक्शन डिले हो। शायद हम ये एप्लीकेशन जो है स्टे की विड्रॉ कर लें। ये तो कोई शक ही नहीं है कि इलेक्शंस होंगे वक्त पे और होने चाहिए, लेकिन ये जो बीच में स्टे ऑर्डर आया है, ये तासुर तो जरूर मिल रहा है मुझे भी। शायद ये एक हर्डल आ जाए, इसलिए मेरा ख्याल है ये स्टे ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए। ये फैसला हुआ है या आपका सजेशन? ये मेरा अपना जाती ख्याल है, भी फैसला हो जाएगा थोड़ी देर। ये बात ज़ेर बहस है इस वक्त तहरीक इंसाफ में। जी बिल्कुल, जो कुछ मीटिंग्स हुई हैं, आई थिंक यूनानिमस व्यू तो यही है, इलेक्शंस की खातिर अगर आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इमरान खान साहब तक आपकी एक्सेस नहीं है तो कौन करेगा? नहीं, वो एक्सेस भी हो जाती है। फैसला पहले करेंगे फिर अप्रूवल के लिए जाएगा। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डीआरओज की जिम्मेदारी निभाई थी, इस पर पीटीआई ने एतराज नहीं किया। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त से इलेक्शन से फरार की मंसूबाबंदी है। साइफर की तरह पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। इंतखाबात मुलतवी कराने के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात मुस्तरद करते हैं। अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है, मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के इजलास में आरओज डीआरओज की तकर्री मुअत्तल किए जाने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया है। इस हवाले से लाहे-अमल जल्द तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आरओज डीआरओज की तकर्रियां ट्रेनिंग शुरू कर चुका था। मकसद शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली करना था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने मुल्क में बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। आईन पाकिस्तान में वाज़ेह दर्ज है कि मुल्क में इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होने हैं। इलेक्शन में ताखीर का कहीं कोई जवाब नहीं, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने फैसले में कर दिया है। बर वक्त इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जद्दोजहद जारी रखेगी। इस्लामाबाद बार हिरासे अमल की हर उस अमल की मुखालफत करती रहेगी जिससे इलेक्शन के अमल में ताखीर हो। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ, शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके। आपकी दुश्मनी नवाज शरीफ से थी, अवाम को सजा क्यों दी?
میرے خلاف سارے مقدمے فراڈ نکلے. 6 سال کی آزمائشوں کے بعد بے گناہی کی تصدیق ہوئی. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں عوام کو مسائل سے بری کر کے اصل خوشی ملے گی. یقین ہے عوام 8 فروری کو اپنی سزاؤں کا خاتمہ کریں گے. کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ آپ کو نواز شریف سے دشمنی تھی نا، تو مجھے تو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اور بھی ڈال دیتے، لیکن آپ کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ یہ میرا سوال ہوتا ہے. نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا. اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں. 6 سال پر پہلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی. اسے انصاف بھی کہا جا سکتا ہے. عدالت نے مجھے ہر الزام سے بری کر دیا، لیکن مجھے سچی خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کو مہنگائی کے عذاب سے نجات ملے گی. آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف خواب نہیں دکھاتا، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ 8 فروری کو اپنی ججمنٹ ضرور سنائیں گے ایک ترقی یافتہ پاکستان کی. شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید کو فریق بنانے کی استدعا. عرفان ڈرامے، فیصل مروت، انور قاسی کو بھی فریق بنانے کے لیے نئی درخواست دائر. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا حامد خان صاحب ادارے نہیں لوگ برے ہوتے ہیں. جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں اسے فریق کیوں نہیں بنایا؟ وکیل نے موقف اپنایا. ہم چاہتے ہیں فیض حمید کو فریق بنایا جائے. چیف جسٹس نے کہا اپنی خواہش کا اظہار نہ کریں، عدالت سے درخواست کریں. ادارے برے نہیں ہوتے ہیں، لوگ برے ہوتے ہیں. لوگوں کے جب آپ نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے؟ اب تو چاہتے یہ تھے کہ ہم بلائیں عدالت میں. ولنگ نہیں، یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. سائفر کیس کی آئندہ سماعت ان کیمرہ ہوگی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا. جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے FIA کی درخواست منظور کر لی. فیصلے میں کہا کہ فیملی ممبرز کو دوران سماعت کمرہ عدالت میں رسائی دی جائے گی. مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. گزشتہ روز بانی PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. FIA پروسیکیوٹر رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ چارج فریم ہو چکا ہے، شہادتیں ریکارڈ ہونا ہے. سیکریسی کو مد نظر رکھا جائے. سائفر سیکرٹ تھا تو سماعت بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے. وکیل علی بخاری نے اپنے دلائل میں کہا تھا کہ ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن کا عدم قرار دے کر اوپن ٹرائل کا حکم دیا تھا. میرا مقدمہ کھلی عدالت میں سنا جائے. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کا مطالبہ مانتے ہوئے سماعت کھلی عدالت میں کی. جسٹس مظاہر نقوی سے 1 جنوری تک جواب مانگ لیا. جواب کے ساتھ گواہوں کی فہرست بھی طلب کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں. آپ سب کو اوپن چاہیے تھا، ہم نے کر دیا. سماعت کے دوران جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی. خواجہ حارث نے اپنے موکل کو روک لیا. اگلی سماعت 11 جنوری کو ہوگی. توشہ خانہ کیس میں بانی PTI کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی اور تفتیشی ٹیم عدالت میں پیش ہوئے. نیب کی جانب سے بانی PTI کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. وکلا صفائی نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا. PTI رہنما شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کو لاہور سے گرفتار کیا گیا. پولیس نے بتایا شیر افضل مروت کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر GPO چوک سے حراست میں لیا گیا. PTI رہنما کو تھانہ مزنگ منتقل کیا گیا ہے. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. سارا انعام قتل کیس میں ملزم شاہ نواز امیر پر جرم ثابت. سزائے موت سنا دی گئی. 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. مجرم کی والدہ کو عدم ثبوت پر بری کر دیا گیا. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج ناصر جاوید رانا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے ملزم سے وصول 10 لاکھ روپے جرمانہ سارا انعام کے والدین کو ادا کرنے کا حکم دیا. سارا کے والد کہتے ہیں شاہ نواز امیر کو جب تک پھانسی پر لٹکایا نہیں جاتا پیچھے نہیں ہٹیں گے.
امیر کی حد تک اس کو سزائے موت دی. ہم جج صاحب کے بہت شکر گزار ہیں, انہوں نے بہت صحیح فیصلہ کیا. مگر ہم اپنے وکیل صاحب سے بات کریں گے کہ اس کی ماں کو کیوں نہیں سزا ملی. کچھ نہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے تھی کہ اس نے اگنور کیا یا اس کو چھپایا. کچھ بھی کیا, اس کی ماں کو بھی ضرور سزا ملنی چاہیے. جب تک اس کو لٹکایا نہیں جاتا ہم ادھر ہیں, ہم اس کو ہر لمحے پہ ہر قدم پہ فالو کریں گے, اور جب تک کہ وہ لٹک نہیں جاتا ہم نہیں چھوڑیں گے. اور جنوبی پنجاب کے شہر خان گڑھ میں 3 بچوں کا اغوا, 2 کا قتل. کم سن بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے گوشت درگاہ پر بانٹ دیا. اغوا اور قتل کے الزام میں بچوں کے خالو کو حراست میں لے لیا گیا. 3 کمسن بچے اغوا کیے, 1.5 سال کی حفصہ اور 3 سال کے عبداللہ کو قتل کیا. لاشوں کے ٹکڑے کیے اور گوشت درگاہ پر بانٹ دیا. کچھ گوشت ہوٹل پر پکوا کر کھا لیا. اس واقعے سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا. پولیس بھی فوری ایکشن میں آئی اور ملزم کو ایک ڈیرے سے حراست میں لے لیا. ملزم جو ہے وہ زیر حراست ہے اور تفتیش جاری ہے. علی اور حفصہ کے والد نے بتایا ملزم بلال بچوں کا خالو ہے. بیوی سے تعلقات کشیدہ تھے. اسے شک تھا کہ سالی اس کی بیوی کو ورغلاتی ہے. کوئی دشمنی آئی بلکہ انہوں سسرال نال جڑا نا کوئی جھگڑا چلتا پیا. اپنی گھر والی کو رسائی بیٹھا ہے اتنے, باقی جڑا نا وہ اندر کیس وغیرہ کی تھی. ملزم بلال کے خلاف قتل اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کا دعویٰ ہے ملزم بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہا ہے. اور اب کچھ بات غزہ کی تو اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے کے دوران 180 فلسطینی شہید کر دیے. 7 اکتوبر سے اب تک 89 صحافی بھی جان گنوا چکے ہیں. اقوام متحدہ کے 135 امدادی کارکن بھی لقمہ اجل بنے. غزہ کی رہائشی عمارتوں, مسجدوں, پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی بمباری جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پینٹاگون کا دورہ کیا, جہاں امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا استقبال کیا. امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن سے تفصیلی ملاقات ہوئی, جس میں علاقائی سلامتی کی تازہ صورتحال اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق اس موقع پر افغانستان سے دہشت گرد کارروائیوں پر بھی گفتگو ہوئی. سائفر کیس کارروائی, پرنٹ, الیکٹرانک, سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے حکم جاری کر دیا. پیمرا اور پی ٹی اے عدالتی حکم کی پابندی یقینی بنائیں. خلاف ورزی پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی فیملی مشروط طور پر موجود ہوگی. عدالتی کارروائی کو فیملی ممبران کسی جگہ بیان نہیں کریں گے. سائفر کیس ٹرائل کے دوران عام پبلک موجود نہیں ہوگی. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.